آپ کا کیا ویژن ہے کہ کیا آپ کے ویژن میں ہے، آپ کے بچوں کے ویژن میں ہے، آپ کے چلے آپ مدرسے کی محتممہ ہے، آپ کا ویژن ہے کہ آپ قرآن پاک کو کسی ایسے طریقے سے فلاں طبقے میں لے جائیں یورپ کے، اور اس کے بعد وہ اس کو سنیں اور وہ بدل جائے؟ وہ کہتے ہیں جب یہ میں اسلام کو حقانیت میرے دل میں آ گئی تو مجھے یہ میرے اندر ایک لڑائی شروع ہو گئی کہ بھئی ابر چھوڑتا ہوں تو زمین پہ آ جاؤں گا، بچے بھی شاید بھوکے مر جائیں گے۔ ہمارے جو ذہن ہے اس پہ بہت سی چیزوں کا پہرا ہے۔ 1 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے، تو یہ روتا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جا سکتے ہیں، یہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، میں تو آج مسلمان ہوں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اپنے لامحدود خزانوں میں سے سب سے قیمتی چیز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ماں کی گود میں عطا کیا۔ آج ہمارا سیرہ دورہ کا لیکچر نمبر 7 ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے تاثیر و انقلاب، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی تاثیر اور انقلاب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد اب قیامت کی گھڑی تک اس تاثیر اور انقلاب سے جو بھی اس کے قریب آیا اور جو بھی اس نے سیرت کو، کلام کو یا کلیم کو پڑھا، وہ ڈزنٹ میٹر کہ وہ دنیا کے 4200 مذاہب میں سے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتا ہو، کسی نیشنلٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس نے جب بھی اس کے اوپر تھوڑا غور کیا اور پھر اس کی زندگی میں ایک 180 ڈگری ایک ایسا ٹرن آیا، اور اس کے بعد پھر اس نے اس کو ایز اے کیریئر اپنایا۔ آج میں آپ کو اسی تاثیر و انقلاب کی ایسی داستانوں میں سے صرف 4-5 داستانیں آپ کے سامنے بالکل اس کے اجمالی طور پہ رکھوں گا، اور ساتھ میں آپ کو میں ان کتب کا بھی حوالہ دے دوں گا، بلکہ یہ جب میرا لیکچر ختم ہوگا تو وہ کمیونٹی میں لگ چکی ہوں گی دونوں کتابیں، تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اور جیسے ابھی ایک ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ میں اپنی کلاس میں MBBS کر رہی ہوں، تو میں اپنی کلاس میں دین کی بات کرتی ہوں تو میں نے ان کو بہت زیادہ ذوق و شوق سے سنتے دیکھا ہے۔ تو آپ جب ایسی کچھ کارگزاریاں سن کر اور پڑھ کر اور اس میں سے اس کا کرکس اور خلاصہ نکال کر خود اپنی کلاس میں بیان کرنا شروع کریں تو آپ یقین جانیے کہ اس 22 کروڑ عوام کی تقدیر اور قسمت بدل کے رکھ دیں۔ یہ ہے وہ تاثیر و انقلاب جس سے آج میں اور آپ بالکل ناواقف ہیں۔ حضرت شبلی نوانی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا، جو فخر ان کو ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات کا ایک ایک حرف جو ہے وہ محفوظ کیا۔ کتنی کمال بات ہے۔ اب اس میں سے پہلی بات شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی، اور دوسری بات دشمن اول ڈاکٹر سپرنگر کی، جو بیفور پارٹیشن برِ صغیر میں شاید بنگال کا وہاں CSS آفیسر تھا، تو ایک بیوروکریٹ تھا، لیکن ساتھ میں وہ اورینٹلسٹ بھی تھا، مستشرق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے بارے میں اس نے بہت شدید قسم کی اس نے جسارت والی کتابیں لکھی، اور اس طرح اس نے اسلام کو کے خلاف اعتراضات کا طوفان اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، نہ کوئی قوم دنیا میں گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا ایسا عظیم الشان فن کریٹ کیا، پیدا کیا، کہ آج 5 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کے حالات ہمارے پاس محفوظ ہیں، جنہوں نے صرف ایک زندگی مبارک کو ریکارڈ کیا۔ یہ کہنے والا لکھنے والا کون ہے؟ اپنی کتاب کے غالباً دیباچے میں اس نے لکھا ہے، یہ کہنے اور لکھنے والا دشمن اول ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایسا عظیم الشان فن نے ایجاد کیا جس کی بدولت آج 5 لاکھ لوگوں کا احوال حالات معلوم ہیں۔ اب میں اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ ہمیں سیرہ مبارکہ کی شکل میں کیا عظیم الشان خزانہ ملا تھا۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بات میں جوڑ دیتا ہوں، میرے بڑے فیورٹ رائٹر ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، ان کی کتاب محاضرات سیرت میں یہ میں نے پڑھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ سیرت نگاروں نے کئی ایسی فہرست بنائی ہے کہ جس میں انہوں نے
یہ لکھا کہ کس کس موضوع پہ کتنی کتابیں لکھی گئی. تو انہوں نے ایک اپنے معذرت سیرت میں لکھا ایک رائٹر نے یہ چیز جمع کی کہ نالین مبارک پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. اب یہ ایک رائٹر کی تحقیق ہے، پوری امت کی نہیں، یہ ذہن میں رہے. اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں انہوں نے وہاں لکھا کہ انہوں نے 40 کتابوں کے نام لکھے ہیں اپنی فہرست میں. یہ کروڑوں اربوں لوگوں میں سے ایک ریسرچر کی ریسرچ ہے کہ آپ کے جوتے مبارک کے بارے میں 40 کتابیں اس شخص نے اس کو جمع کر دیا ایک لسٹ میں. تو یہ اس طرح یہ تینوں باتیں کہ ایک ایک حرف، یہ کہا شبلی نعمانی رحم اللہ نے. اور سب سے بڑے دشمن نے کہا کہ 5 لاکھ لوگوں کی زندگی کے حالات محفوظ ہیں، جن 5 لاکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کو ریکارڈ کرنا تھا، ایک ایک لفظ محفوظ رکھنا تھا، وہ محفوظ ہے، یہ بھی محفوظ ہیں. ایسا عظیم الشان خزانہ آئے اور پھر میں، آپ اور لاہور کی 2 کروڑ لوگ اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگ اور پوری امت کے 2 ارب لوگ، اور وہ سیرت سے ایسے کٹ آف ہوں اور ایسے اس سے نا واقف ہوں. یہ چیز جب میں سوچتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں. کس سے اس سوال کا جواب پوچھوں، کہاں اس سوال کا حل تلاش کروں، کہاں سے اس مسئلے کا حل تلاش کروں، کہاں جو ہے وہ ویئر تھنگز وینٹ رانگ. اور بلکہ ایک چائنیز پروورب مجھے بہت پسند ہے، وہ ہمارے اس مسئلے کا حل بھی ہے. اس چائنیز پروورب میں یہ کہا گیا کہ if you think you are lost then go back to where you started from. تو بیسیکلی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں اتنا بڑا خزانہ ملا کہ 63 سال میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو محفوظ طریقے سے مجھ تک پہنچا نہ ہو. پھر اس کے بعد امت اور پھر اس کے بعد نوجوان نسل ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں سوچتی، ایک 24 گھنٹے کے لیے نہیں سوچتی کہ مجھے معاشی، سماجی، معاشرتی، سیاسی کسی مسئلے کا حل مجھے کسی آج کے بندے کو سن کے حل کرنا ہے، یا مجھے پیچھے لک بیک کر کے تو سیرت میں سے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ بہت توجہ طلب بھی ہے، اور امت کی لیڈرشپ جو ہے اس کی مذہبی، اس کو بیٹھ کے سوچنے کا بھی ہے. تو یہ تاثیر و انقلاب سے میں اور آپ انتہائی محروم ہیں. اور لیکن جب میں نے پچھلے سالہ سال سے میں نے اس 203 ممالک کے اس گلوب میں بسنے والے یہودی، عیسائی، مختلف مذاہب کے بڑے بڑے ٹاپ نوچیز کے بڑے بڑے دنیاوی مارولز حاصل کرنے والوں کو جب میں نے ان کی پڑھا کہ انہوں نے کیوں اسلام قبول کیا، اس کے بعد کیریئر کیا بنایا، تو وہ میری فیورٹ جو ٹاپک بن چکا ہے، اور وہ میں ہر کالج یونیورسٹی میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں. تو آج یہ ہمارا سیرت کا مطالعہ کیوں کرے، یہ اس کا آخری لیکچر ہے. یعنی 7 لیکچرز تک ہم صرف یہ دیکھتے آئے، 280 منٹ بنے، ہم صرف یہ دیکھتے آئے کہ مجھے اور آپ کو سیرت کیوں پڑھنی چاہیے. اور میں نے ابھی بھی اس لیے اس کو شارٹ کر دیا کہ آپ کہیں گے سیرت تو شروع ہی نہیں ہو رہی. تو اس لیے ہمارا آخری لیکچر ہے آج کہ کیوں سیرت کا مطالعہ ضروری. اور نیکسٹ لیکچر سے ہم صرف 23 سالہ دور بعثت میں سے گزر کے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. مجھے سوال جواب میں سے ایک سوال آیا ہے کہ یہ کتنی ڈیوریشن کا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ 6 to 8 منتھ لے جائے گا. اب جب یہ شروع ہوگا، اور یہ جو $1 ملین کویسچنز ہیں نا کہ کیوں ہم ایسی سیرت سے دور ہو گئے، کیوں ہم ایسے خزانے سے محروم ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات میں آخری لیکچر میں انشاءاللہ آخری 2 لیکچرز میں دینے کی کوشش کروں گا. پچھلی دفعہ ایک ٹاپک میرا تھا دجالیت، اس میں سے ایک چیز بڑی اہم رہ گئی، وقت ختم ہو گیا تھا. میں اس کو آپ کے سامنے ویژول آیا ہے، اس کو دیکھ لیجئے. یہ کامن ویلتھ گیمز ہوئی ہیں برمنگم میں 2020 میں، اور وہاں جیسے آپ نے دیکھا کہ قطر میں فٹ بال ہوا تو ہم سب نے خوشی کا اظہار کیا جی کہ وہاں قرآن پاک کو اور اس کی وہ کوئی بھی گیم ہو تو اس کے ذریعے اس کو ایک ٹیبلو پیش کیا جاتا ہے، ایک تھیم پیش کیا جاتا ہے، اور اس اولمپک کا اور اس گیم کا افتتاح ہوتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں. اسی سٹینڈرڈ کے اوپر قطر میں بھی ایسا ہوا، اور اسی سٹینڈرڈ کے اوپر یہ برمنگم میں کامن ویلتھ گیمز میں ہوا، جس میں تقریباً 70 کنٹریز اس میں آ کے تو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہوا کیا، اس میں جو ٹیبلو پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ بہت بڑا بچڑا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ویژول ہے، اور جو نہیں دیکھ سکتے خالی سن رہے ہیں وہ گوگل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہیوج قسم کا میٹل کا بچڑا بنا کے تو وہ اس میں گراؤنڈ میں لایا گیا اور دکھایا گیا 70 ملکوں کے جو
نمائندے ہیں وہ اس کے گرد جمع ہیں، اور وہ آتا ہے تو اس کے بعد اس کے منہ سے اور اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکلتی ہے اور وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک خاتون آتی ہے، وہ اس کے سامنے ایک کرسٹل ایسے ہاتھ میں پکڑ کے اس کے سامنے بالکل چلی جاتی ہے۔ جب ساری دنیا اس سے ڈر رہی ہے، وہ اکیلی لڑکی وہاں جا کے اس کے سامنے ایسے اپنا کرسٹل پیش کرتی ہے، اور وہ کرسٹل کے بعد اس کی آنکھیں سرخ جو ہیں وہ سب نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو ساری تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، اور بالکل خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہودیت نے یہ پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ہم بچھڑے کی پیدائش کرنے والے تھے، ہم تب بھی باز نہیں آئے تھے، اور ہم دوبارہ جب ہمارے دجالیت کا ہمارا تخت پہ دجال بیٹھے گا اور ہمارا سارا ہولڈ ہوگا، ہم تم لوگوں سارے جتنے بھی ہو، جتنے مذاہب سے تعلق رکھتے ہو، ہم تم سب کے بچوں کو اسی بچھڑے کی پیدائش پہ مجبور کر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ اتنی خوفناک بات ہے، یہ سارا کچھ آج سے 4 سال پہلے ہو گیا، نو بڈی نوز، کسی نے اس کے بارے میں امت کو کچھ کہا سنا ہی نہیں۔ تو چونکہ دجالیت پہ نظر رکھنا میرا ایک بہت فیورٹ ٹاپک ہے، اور اس سیرہ دورہ کے اختتام کے بعد میں اینڈ آف ٹائمز کا دورہ بھی کروانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ پاک سے تو دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے توفیق دے، اس میں ہم اس کے اوپر یہ ساری چیزیں دیکھیں گے اپنی احادیث کی روشنی میں، اور یہ موجودہ دور کدھر جا رہا ہے، کیا شیپ اپ ہو رہا ہے۔ تو یہ کتنی خوفناک بات ہے، اور وہ جو خاتون نے اس کو جو وہ کرسٹل دکھایا، یہ جتنے لوگوں نے ایلومیناتیز پہ اور شیطان کی پوجا کرنے والوں پہ جو کتابیں لکھی ہیں، آپ اس میں جا کے دیکھ لیں کہ وہاں بھی جو مین چیز ہے شیطان کی پوجا میں، وہ یہ کرسٹل ہے، وہی والا کرسٹل ادھر دکھا کے ادھر اس کو لا کے تو اس کو کام ڈاؤن کیا گیا، اور اس کو یہ دکھا دیا کہ اب یہ چیزیں رائج ہونے والی ہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ اس مقام سے جب میں اور آپ میرے بچے گزرنے والے ہیں، میں تو روز یہ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کیسے ایمان میں اتنا پختہ کر دوں کہ بیٹا یہ تمہیں کھڑے ہو کے ذبح کر دیں، ذبح ہو جانا 1 سیکنڈ سے پہلے، لیکن ان کی کسی چیز کی عبادت اور ان کی ورشپ میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو جوائن نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جان، اپنا پورا کنبہ، اپنا پورا خانوادہ، پورا شہر کٹوا دیں۔ کیا اس طرح کی محنت میں اور آپ کر رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بچڑے کی پوجا کروانے والے ہیں پوری اس نسل سے۔ تو بہرحال ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ تو اس کو بچانے کے لیے بھی آپ کو اپنے بچوں کو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کی عالمگیریت ہے، جامعیت ہے، اور جو شان ہے، وہ جب آپ بچپن سے اس کے دل میں اتاریں گے، پھر ان کا باپ بھی آ جائے گا تو ان سے ایمان نہیں چھین سکتا، ہاں جان چھین سکتا ہے۔ تو وہ تو ہم کامیاب ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، نوکری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پڑھانا پڑے گا۔ جان کی کوئی اوقات نہیں، نوکری کی کوئی اوقات نہیں، تم پائلٹ ہو اگر ایمریٹس میں، اس کی کوئی اوقات نہیں، تم دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ہو، وہاں سے کروڑوں روپیہ بھی مہینے کا کماتے ہو، اور اگر ان کی بات نہ مان کر ایمان بچتا ہے اور سب کچھ جاتا ہے، تو یہ اس طرح پڑھانا ہوگا، روز 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 یہ پڑھانا ہوگا۔ اور یہ نہیں پڑھایا جاتا، اس لیے میں آپ کو کلپتا ہوا نظر آؤں گا کہ بھئی اس کو پڑھانا شروع کریں۔ تاثیر و انقلاب میں میرے سامنے کئی سینکڑوں واقعات ہیں، اور درجنوں میرے اپنے ساتھ بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ تو اس میں سے میں چند کو لے کے آیا ہوں۔ اس میں سے ایک للین مارینی ہے، ان سے میری گفتگو کروائی گئی، ہمارے پرانے ختم نوت کے ساتھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک ان کے بارے میں ان کا میرا مکالمہ ہے میرے واٹس ایپ کے اوپر، بہت ہی ایمان افروز ہے، میں وہ سناؤں گا۔ خالد بھائی یہ تھر پارکر جاتے ہوئے راستے میں، تھر پارکر سے کوئی 4-5 گھنٹے پہلے ایک میرپور خاص کے بعد ایک جگہ آتی ہے جھڈو، ابھی میں الحمدللہ پرسوں ترسوں بھی وہیں سے آیا ہوں۔ تو وہ جھڈو میں ایک ہندو پنڈت مسلمان ہوئے، ان کی بات سنیے گا۔ میرا ان سے مکالمہ ہوا 2 دفعہ، میں 2 سال ان سے ملتا رہا، وہ اسلام قبول کیے، ان کے چند سال ہوئے۔ عبدالرحمن السمیت یہ کویتی ہیں، ان کا ہے کولن چیک، یہ ہے کولن چیک جو تھے یہ عیسائی مشنری جو پوری دنیا میں عیسائیت پھیلانا چاہتی ہے، اس کی جو ورلڈ آرگنائزیشن ہے اس کے جنرل سیکرٹری تھے۔ ابراہیم رچمنڈ یہ ابھی سال پہلے مسلمان ہوئے، یوٹیوب پہ ابھی کیجئے، ان کا بہت آج کل نام ہے کہ یہ ایک بہت بڑے ساؤتھ افریقہ میں یہ چرچ کے تھے،
بہت بڑے پادری تھے اور خواب کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور اس میں لکھا ہوا ہے وہاں یوٹیوب چینلز پہ بھی ہے کہ 1 لاکھ لوگ ان کے پیچھے کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ تو 1 سال میں 1 لاکھ کی کمائی، اور تسی میں 1 لاکھ درود نہیں پڑھ پاتے، ہم تو تسبیح نہیں کر پائے، وہ 1 لاکھ بندوں کی ہمیشہ کی نسلوں کو بدل کے چلا گیا۔ سوچنا تو چاہیے کہ مجھے کیوں نہیں ایسا چیز مل رہی، مجھے کیوں نہیں ایسا کیریئر مل رہا، اس کو کیوں مل گیا۔ تو یہ بھی میرے ریسرچ کا حصہ ہے کچھ عرصے سے۔ اس سوال دا جواب مینوں نہیں جی حالی تک مل رہا۔ مجھے امید ہے کہ میں جب یہ پورا دورہ کر لوں گا تو اس کے اینڈ تک میں اس کے بارے میں کوئی جواب دینے کے قابل ہوں گا۔ سوامی نندا 52 کروڑ 54 کروڑ بدھسٹ کا بھگوان، ان کی کارگزاری میرے بکلٹ میں بھی چھپی ہوئی ہے، میں وہ بھی سناتا ہوں۔ جینیسف یہ بھی بکلٹ میں چھپی ہوئی ہے میرے، وہ بھی سناتا ہوں۔ میں نے ایک بکلٹ لکھا ہوا ہے اور اسی کا میں ٹاپک بھی پڑھاتا ہوں یونیورسٹیز میں، دا اونلی وے آؤٹ، انسانیت کی نجات کا واحد راستہ۔ یہ میرا 3 سے 4 گھنٹے کا ایک علیحدہ لیکچر ہے، وہ اس سیرت سے بھی ہٹ کے ہے، وہ بھی ہم اس کو بھی انشاءاللہ کریں گے کبھی۔ تو اس میں بھی یہ جینی صف ایک سپر ماڈل تھی امریکہ کی، 1977 میں مسلمان ہوئی، ان کا ہے۔ یہ جیروم وین کلیورن ابھی زندہ ہیں۔ یہ گیرٹ ولڈر کے ساتھ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے بدترین گستاخی ہونے والی تھی، یہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا۔ وہاں سے یہ اسلام کے خلاف کتاب لکھنے لگا، مسلمان ہوا۔ ان کی کارگزاری ہے۔ ویرینک کولز، یہ ابھی آپ یوٹیوب کیجئے کہ ٹین ایجر بیلجین کنورٹڈ ٹو اسلام، تو یہ ان کی کارگزاری آ جائے گی۔ ٹین ایج میں اسلام قبول کیا اور صرف چند سالوں میں، میرا حال 3 4 یا 5 سال بھی نہیں لگے ہوں گے، 1000 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ ٹین ایج پتہ کیا ہوتا ہے؟ 13 سے 19۔ آپ کا 13 سے 19 سال کا بچہ کیا کرتا ہے کبھی؟ اب اس کے بارے میں تو سوچیں۔ اور وہ بچی کیوں 1000 کو کلمہ پڑھا گئی، اور 19 سال تک اگر اس نے اسلام قبول کیا تھا تو 20-22 سال میں آپ کا بچے کا کیا ویژن ہے، اس کے بچے کا کیا ویژن ہے۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس لیے بتا دیا کہ اگر میں ان کو 40 منٹ میں کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا تو پھر بھی، لیکن آپ کو اس کے اوپر جو کچھ بکس مل جائیں گی، اور کچھ آپ، یہ ساری میں نے بک سے پڑھی ہیں یا میں نے یوٹیوب سے لی ہیں، جہاں میں چھوڑ دوں آگے وہ کمپلیٹ نہ ہو سکے، آپ اس کو خود پڑھ اور سن لیں۔ مجھے غالباً 2 سال پہلے اپنے ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی عثمان صاحب ہیں وہاں ختم نبوت میں، تو بڑے عظیم مجاہد ہیں وہاں کے، انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ میں ایک لڑکا ہے، وہ چیٹ کر رہا تھا کسی خاتون سے جو کہ اسپینش خاتون ہے، اور اس نے بتایا کہ میں اسلام قبول کرنے والی ہوں بس۔ تو اس کے ساتھ ان کی 1-2 ماہ چیٹ ہوئی، اس کے دوران ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس خاتون نے اسے کہا کہ میرے ابھی بھی کچھ کویسچنز ہیں تو میں وہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اب اس لڑکے نے بھائی عثمان صاحب سے کہا، عثمان صاحب نے مجھے ایک دن آفس میں کہا کہ اس طرح یہ ایک معاملہ ہے، آپ کا نمبر دے دوں۔ میں نے ان دنوں میں نے کہا یار میں تو ابھی جا رہا ہوں تھر پار کر، وہاں سگنلز بھی نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کوئی سوال پوچھے میں جواب نہ دے پاؤں تو اس کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ چلا جائے گا کہ بھی دیکھا یہ 4 دن تک اس نے جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا الٹا کوئی اور لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، آپ کسی ایسا کریں کہ شبان فیمیل ونگ میں سے کسی عالمہ وہاں یہ فلوٹ کر دے کویسچن، اور کسی عالمہ کا اس کو نمبر دے دے۔ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا تو میں اس طرح اس ایک ڈائیلاگ میں نہیں جمپ ان کرنا چاہتا۔ میں چلا گیا، واپس آ گیا، اپنا کام کرتا رہا۔ 1 ماہ بعد پھر آگے بھائی عثمان صاحب، انہوں نے مجھے اس وقت جب میں نے کہا تھا کہ کسی عالمہ کو دے دے تو انہوں نے مجھے ایک دم رک کے کہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی اتنی تیاری ہے کہ وہ ان سے بات کر سکے؟ تو میں نے کہا نہیں، تیاری تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا بس پھر آپ ہی اس کو ہینڈل کریں، کیونکہ ہاں پہلے بھی ایسے کیسز آتے رہتے ہیں ہمارے پاس۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کر پاؤں گا، آپ ڈھونڈ لیں، ڈھونڈنے سے کوئی نہ کوئی نکل آئیں گی۔ پھر 1 ماہ بعد دوبارہ میرے پاس آگے کہ ابھی بھی وہ اس کو ٹیکل نہیں کیا جا رہا، تو آپ بتائیں کیا کریں۔ میں نے کہا اچھا یار میرا نمبر دے دو۔ انہوں نے نمبر دیا، میں نے انٹروڈکشن لیا اس خاتون سے، تو اس نے کہا کہ میں آئی ایم لیلیان مارینی، اور یا لیلین مارینی، مجھے اب ان کا صحیح نام یاد نہیں ہے۔ تو واٹس ایپ پہ میرا نمبر دے دیا گیا، میں نے ان سے بات چیت کی۔ تو میں نے ان سے وہی پوچھا جو میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ واٹ واز دیٹ کلک پوائنٹ، کیوں اسلام قبول کیا، کیوں کسی اور مذہب کو آپ نے چھوڑا؟ تو وہ ایک پیدائشی کرسچنس تھی، اور اس کے بعد پھر وہ ایتھیسٹ ہوئی یا وہ لا مذہب ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ اسلام میں آئیں۔
تو انہوں نے مجھے وجہ یہی بتائی، قرآن، کلام، 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 خالی کلام، بغیر کسی استاد کے صرف انگلش ترجمہ لیا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ میرا سوال نہیں ہوتا، بتائیں کہ پھر بھی وہ ون پوائنٹ جو ہے نا، ایک ٹائنیسٹ پوائنٹ بتائیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو ان کے الفاظ سنے، انہوں نے مجھے کہا، لکھ کے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ آئی تھنک آئی واز رانگلی بورن ان دا ویسٹ، میں سمجھتی ہوں میں غلطی سے ویسٹ میں پیدا ہوئی، میں ویسٹ کے ڈریسنگ، ویسٹ کے خیالات رکھتے ہوئے جب میں جوان ہوئی تو تب تک، بچپن سے لے کے تب تک میرے اندر سے کوئی کہتا رہا کہ نہیں تم، آئی تھنک آئی واز رانگلی بورن ان دا ویسٹ، کہ میں غلطی سے پیدا ہو گئی ہوں، میرا اندر کہتا ہے یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اسی وقت اب اس کو کس سے کو ریلیٹ کریں، اس کو میں نے فوراً کو ریلیٹ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف سے کہ ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو آج بھی وہ جو میں نے آپ کو شاید دوسرے تیسرے لیکچر میں کہا تھا کہ 6 ارب لوگ جو کافر ہیں، وہ کافر اس لیے ان تک پہنچی نہیں سیرت، نہ کلام پہنچا نہ کلیم پہنچا۔ اگر ہم نے کیٹاگوریکل بیٹھ کے سارے مسلک نے مل جل کے اس کو اپنا کام بنا کے اپنی لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر ان 6 ارب کے پیچھے بھاگے ہوتے، مارے پھرے ہوتے، آج ایسی کتنی خواتین ہوں گی، 6 ارب میں سے کتنی عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو یہ سوچ کے زندگی ویسٹرن ہی گزار رہی ہیں کہ آئی تھنک آئی واز رانگلی بورن ان دا ویسٹ۔ ہاں، جب میرے سامنے قرآن آیا، میرے اندر نے کہا کہ وہ جو تم 25 سال سے اس کڑن کے ساتھ جو ہے وہ اس درد کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی کہ آئی واز رانگلی بورن ان دا ویسٹ، وہ سارے سوالات کے جواب یہ قرآن کا ترجمہ دے رہا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ میں نے جب ترجمہ پڑھا تو میں مسلمان ہو گئی۔ آخری باتیں 3 بڑی کمال ہے، وہ ہل گیا، اس کارگزاری کو بہت سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آئی واز بورن ان یوراگوئے، میں یوراگوئے میں پیدا ہوئی، لیکن میں شفٹ اسپین میں ہو گئی، میری لینگویج اسپینش ہے، ان کی انگلش بڑی ماٹھی تھی، مجھے بڑی مشکلات ہوتی تھی، ان کی انگلش سمجھ ہی نہیں آتی تھی، وہ عجیب سی لکھتی تھی، بہرحال وہ ٹامک تو یہ کر کے تو میں سمجھ لیتا تھا، یا ایک ہی بات ان سے 4 دفعہ پوچھتا تھا تو وہ پھر سمجھ آ جاتی تھی۔ تو انہوں نے مجھے 2-3 باتیں بڑی عجیب بتائی۔ انہوں نے کہا میں اسپین میں ایک ایسے بیچ پہ رہتی ہوں جہاں ساری دنیا کے لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے تو وہ ادھر چند دن گزارنا اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب سمجھتے ہیں۔ میرا اپارٹمنٹ ہی اس بیچ پہ ہے۔ انہوں نے کہا جب میں نے اسلام کو پڑھا، جب میں نے قرآن کو پڑھا اور میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے اپنی جو کھڑکی تھی، ونڈو، وہ بیچ کے اوپر ہے، وہ اپارٹمنٹ تو بیچ پہ کھلتی ہے، لیکن وہ بیچ تو ننگ دھڑنگ ہے۔ جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، میں نے اس ونڈو کے اوپر پلینکس لگا دیے، میں نے لکڑی کے تختے لگا کے ساری زندگی کے لیے اس کھڑکی کو بند کر دی۔ تاڑے میرے بچے اس بیچ پہ اس اسپین پہ جانے کے لیے، اس امریکہ UK پہ جانے کے لیے تڑپ کے یہاں ایڑیاں رگڑ کے جو ہے نا وہ بھیک مانگنے کو تیار ہے، لیکن وہ قرآن پڑھ کے وہ کہتی ہے مجھے نفرت پہلی ہوئی کہ یہ غلط لائف ہے، یہ غلط ڈریسنگ ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب آپ کا واٹس یور ایم، واٹس یور گول؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایم اب یہ ہے، زندگی کا مقصد ہے کہ میں پہلے کسی مسلمان ملک میں شفٹ ہو جاؤں تاکہ میں اسلام پہ آسانی سے گزارا کر سکوں۔ میں نے پوچھا جی کہ آپ اچھا کون سے ملک سلیکٹ کیے؟ انہوں نے کہا جی 2 ملک سلیکٹ کیے۔ میں نے کہا جی بتا دیں، تو انہوں نے کہا دبئی سلیکٹ کیا۔ میں سر پھڑ کے بیٹھ گیا، اور میں کہا بی بی تجھے تو دبئی جا کے جو ننگ دھڑنگ، تو ادھر جو یورپ جہاں عیاشی کے لیے آتا ہے، تم وہاں جا رہی ہو، بیچاری کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ لیکن میں نے اسے کہا کچھ نہیں کیونکہ ابھی وہ بالکل اسلام قبول کیا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ سے دل کے میں ڈالا، میں کہ اللہ جی انہیں کوئی ایہو جہ ملک جگہ بھیج دینا جہاں یہ جا کے الٹا تاثر نہ لے کہ یہ تو جو سمجھ کے آئی تھی یہ تو اس سے بھی بدتر نکلے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلامی ملک میں جانا چاہتی ہوں۔ اب یہاں دیکھیں، ہم 22 کروڑ عوام کے بچے، ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اس ملک میں چلے جائیں کیونکہ ایک گاڑی، کوٹھی اور چند چیزیں بنا لوں میں زندگی میں، اور وہاں جو اسلام قبول کرتا ہے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے اس ملک کو چھوڑ دے، یہاں کی فحاشی اور ریانی سب کچھ چھٹ جائے اور ہم ایسے ملک جائیں جہاں سکھ کا سانس لے کے نمازیں روزے کر سکے۔ کیا شفٹ آ چکی ہے! اس شفٹ کے اوپر کس نے کام کرنا ہے، کس نے بچانا ہے اس ہماری نوجوان نسل کو، اس کے بارے میں کوئی سننے کو نہیں ملتا۔ اور سب سے اہم بات
کہ کیا کیریئر بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ میں سائیکلنگ کی بڑی شوقین ہوں اور میں یہاں اسپین میں سائیکلنگ کے کلب میں کو جوائن کیا ہوا ہے. ہم بڑی لمبی لمبی سائیکل پہ ایک کلب کے ذریعے ہم جاتے آتے ہیں. تو میں نے جو سوچا ہے کہ میں یورپ میں سائیکلنگ کرنے والے تمام لوگوں کے لیے قرآن پاک کے انگلش ترجمے کی آڈیو بک بنا دوں, اور میں چاہتی ہوں کہ یورپ اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن اس کے لیے اتنی آسانی کر دوں کہ وہ قرآن کو ایک دفعہ سن لے, کیونکہ وہ سنے گا تو وہ مجھے پتہ بدل جائے گا. یہ ویژن ہے اس کا کہ جی. اور میرا کیا ویژن ہے, آپ کا کیا ویژن ہے, کہ کیا آپ کے ویژن میں ہے, آپ کے بچوں کے ویژن میں ہے, آپ کے چلے آپ مدرسے کی محتممہ ہے, آپ کا ویژن ہے کہ آپ قرآن پاک کو کسی ایسے طریقے سے فلاں طبقے میں لے جائیں یورپ کے, اور اس کے بعد وہ اس کو سنیں اور وہ بدل جائے. تو یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنایا کہ اس خاتون کا ایسا ہے. دوسرا واقعہ خالد بھائی جھڈو, ان سے میں 2021 میں ملا, 2020 میں پہلی دفعہ ملا, تو وہاں پتہ چلا کہ اسلام قبول کیا. تو میں ان کے گھر کی تصویر آپ کو دکھاؤں گا, وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے جب میرے سیشن کا ختم ہو جائے گا وقت. تو بہرحال خالد بھائی ایک بہت بڑے ہندو پنڈت تھے, لیکن وہاں دلت قوم یعنی ان کی نیچ قوم سے تعلق ہے, تو وہ اسلام قبول کر گئے. میں نے ان سے پوچھا, مجھے وہاں کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ لاہور واپس جا رہے ہیں, تو راستے میں آپ کو جیسی چیزیں پسند ہیں تو ویسی ایک آپ کی فیورٹ ایک داستان ہے وہاں قبول اسلام کی, تو ملنا پسند کریں گے؟ میں نے کہا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ملے بغیر گزر جائیں. تو وہ تھر پارکر سے کوئی 2 گھنٹے بعد غالباً راستے میں جھڈو آ جاتا ہے. ان کو ہم نے ان کے وہ ایک کچے کا علاقہ تھا وہاں سے باہر بلا لیا پہلی دفعہ جب ہم ملے. میں نے ان سے پوچھا کہ اسلام قبول کیوں کیا, واٹ واز دیٹ کلک پوائنٹ. تو انہوں نے کہا یہ حق اور سچ لگا. میں نے کہا یہ میرا سوال نہیں ہوتا, میرا سوال, میں اپنا سوال اور کھولتا ہوں. ماں باپ ملتے ہیں, انہوں نے کہا جی وہ بائیکاٹ ہے. میں نے کہا بہن بھائی ملتے ہیں, انہوں نے کہا وہ اس دن ہی چھوڑ گئے. جتنے سالوں سے اسلام قبول کیا کبھی نہ انہوں نے شکل دیکھی نہ ہم نے دیکھی. میں نے کہا پہلے کیا کام تھا؟ وہ کہتے پنڈت کو تو کام کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ تو مردے بخشوانے میں اتنا زیادہ پیسہ ہم لے جاتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے تفصیل بتائی, وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے, لیکن وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ وہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محلے میں کسی مرنے والے کے دیکھا کہ وہ اچھا بزنس مین ہے, میں نے اس کو مندر آیا تو میں نے کہا مجھے خواب آیا کہ تمہارا باپ وہ یہ قبر سے اور اس کے درمیان میں سورگ ہے, نرک ہے, کیا ہے, اس طرح کی کوئی چیزیں بتا کے, تو میں نے کہا وہاں پھنس گیا اور بڑا پریشان ہے. تو خواب میں جو ہے نا آگ جل رہی ہے اس کے دائیں بائیں. اب وہ بزنس مین پریشان ہو گیا, اب کیا کروں؟ تو میں نے اسے کہا اتنا کچھ, اتنے چاول, اتنے یہ, اتنے وہ, مجھے پیسے دے دو تو میں آگے اس کا جو ہے نا اس کو بخشواتا ہوں. تو آپ سوچیں کہ وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ کو مارا ہے. میں نے کہا اب کیا کرتے ہیں؟ اب غور سے سنیں, اب کیا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں جو گھر بنتے ہیں اس کے ساتھ جو مستری ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اینٹیں اٹھا کے, تو وہ گھر کی کنسٹرکشن میں تو میں اینٹیں اٹھا کے, تو سب سے مشکل اور مشقت والا کام کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد, جبکہ اس سے پہلے اس کے بعد لاکھوں روپے ہوتے. تو یہ ذہن میں رکھ کے چلنا ہے. بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا. تو میں نے کہا گھر دیکھا ان کا بعد میں جا کے, تو گھر کیا تھا کہ وہ 6 بانس ایسے رکھے ہوئے ہیں, اور 6 بانس ایسے رکھے ہیں ایک زمین کے اوپر, اور اس کے اوپر وہ سرکنڈے پڑے ہیں, وہ بھی ان میں سے اڑ چکے ہیں, اور سامنے مٹی کا ایک ایسے چھوٹا سا مٹی کا ایک چولہا بنا ہے, اور سامنے اس کی ایک چھوٹی سی انہوں نے لکڑی کا لکڑی کا ایک تختہ لگایا ہوا, اور اس کے اوپر 2 مٹکے تھے, 4 اس میں پلیٹیں تھیں. اور یعنی یہ سارا گھر قبول اسلام کے بعد 5-6 سال جتنے بھی گزر چکے ہیں, سارے گھر کی مالیت اور سارے گھر میں سامان کی مالیت خود فیصلہ کر لیجئے. لیکن اسلام پہ وہ اس سے کھڑا ہے کہ اس نے اس کے بعد اپنے اوپر جب وہ اپنے اسلام پہ جب وہ پختہ رہا, تو اس کے بھائی بندو اور اس کے رشتہ دار ملنے شروع ہوئے. تو خالد صاحب نے مجھے بتایا کہ 25 لوگوں کو کلمہ پڑھا چکا ہوں اسلام بتا کر. گزارو تسی زندگی ایتھے کوٹھیاں گڈیاں والی, گزارو تسی اپنے بچیاں نو ایتھے ڈاکٹر انجینئر بنانا, گزارو دے ان کو یہ کیریئر. روز محشر آج آپ کا بیٹا جو مرضی بن گیا ہو, جس مرضی میں اس کو جو کچھ مل گیا ہو, بڑا اس کا دین میں بھی اس کے بڑا نام ہو, اور نام سے کچھ نہیں ہونا, اس کے پلے اگر 25 لوگ نہیں ہیں قبول اسلام, نسلیں نہیں ہیں, اور روز محشر جب تلے گا تو میرے تیسر جیسے انسان ایسے حسرت سے دیکھیں گے اس خالد کو جس کے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے. یہ پرسیپشن ہی بدل رہی نا.
یہ چیزیں نکل نہیں رہی، وہ ایڈی جلدی نکلنیاں بھی نہیں، نہ ایک دورے تو نکلنی ہیں تک. تو بہرحال وہ خالد کہاں پہنچ گیا، میں اس کی چہرہ دیکھوں، میں نے اس کی شلوار دیکھی، اس کے اوپر 4 اتنے موٹے موٹے پیوند، کپڑوں پہ پیوند، کپڑے میرا حال ہے شاید یہی 1-2 جوڑے ہوں گے. لیکن میں نے سوچا تیسر صاحب آپ کے پلے تو ایک شخص نہیں ہے جس نے آپ کے کہنے پہ کلمہ. میں نے اس کو یہ کہا خالد بھائی کو کہ میں نے کہا اچھا خالد بھائی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھیں، بچے رل جائیں گے، کیریئر کچھ نہیں ہوگا، گھر چھن جائے گا، وہ سب ہوا پڑا میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. کیا وجہ تھی کہ آپ نے پھر بھی اسلام قبول کیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں اب آپ کا سوال سمجھ گیا. وہ کہتے ہیں جب یہ میں اسلام کو حقانیت میرے دل میں آ گئی تو مجھے یہ میرے اندر ایک لڑائی شروع ہو گئی کہ بھئی ابر چھوڑتا ہوں تو زمین پہ آ جاؤں گا، بچے بھی شاید بھوکے مر جائیں گے، اور اگر نہیں چھوڑتا تو زندگی بڑی لیوش ہے، بڑی اچھی ہے، گزر رہی ہے، ایک مذہبی پیشوا ہوں، بہت اچھی زندگی ہے. تو کہتے ہیں یہ جب میرے اندر ایک یہ کشمکش چلنی شروع ہوئی تو میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ ایک دن میں نے اپنے آپ سے کہا خالد تو ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن تو قبر کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. خالد تو ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن تو قبر کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. اس وقت تو ان کا نام خالد نہیں، کوئی بڑا عجیب سا ہندوانہ نام تھا، لیکن انہوں نے وہی نام لیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خالد تو وہ ایسا قبر کے حالات پڑھ کے ایک اتنا بڑا پنڈت بدل گیا. میں نے آپ نے قبر کے حالات کب پڑھے ہیں، کب سنائے ہیں، ہمارے معاشرے میں کتنے بولے جا رہے ہیں، اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے. ڈاکٹر عبدالرحمن السمیت سب سے آئیڈیل یہ کارگزاری ہے. یہ کارگزاری یہ بتاتی ہے کہ 2 ارب لوگوں میں سے نہ حکومتیں، نہ تنظیمیں، نہ جماعتیں، نہ گروہ، نہ کوئی ہزاروں لوگوں کی جماعت، یہ ساری جماعتیں نہیں، ایک شخص کے پاس پاور اتنی ہے اگر اس نے سیرت کی تاثیر اور انقلاب اپنے اندر اتار لی وہ پورے کے پورے بر اعظم کو بدل گیا. ایک ڈاکٹر تھے MBBS بغداد سے کیا، لیورپول یونیورسٹی سے انہوں نے ٹراپیکل ڈیزیزز میں آگے فردر اسپیشلائزیشن کی، پھر انہوں نے میکگل یونیورسٹی غالباً کینیڈا میں وہاں چلے گئے، وہاں بھی اسپیشلائزیشن کی اور ایک ہاسپٹل میں ڈالر کمانے والی نوکری. باپ کی طرف سے بھی یہ کروڑوں اربوں پتی اور محل جیسا ولا تھا کویت میں، اس کے بعد خود ڈاکٹر، اس کے بعد کینیڈا میں ایک بہت اچھے ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحبان سن رہی ہیں وہ مجھے بتائیں اس کے بعد وہ 23 سال مزید زندہ رہے. جب کینیڈا میں ایک بہت اچھے ڈالر والی کمائی شروع ہو گئی، اس کے بعد 23 سال زندہ رہ کے دنیا سے 2013 میں مر کے چلے گئے. اب اگر وہ جس دن ڈاکٹر جوائن کیا ہے، اگر آپ سے میں پوچھوں آپ ڈاکٹری جوائن کریں کینیڈا کے کسی ٹاپ کے ہاسپٹل میں اور آپ اس کے بعد کیریئر کیا سوچیں گی کہ میں اسی ہاسپٹل کی ہیڈ بن جاؤں، MS بن جاؤں، کچھ بن جاؤں، اور یہ سوچ ان کے پاس بھی ہوگی. لیکن آگے میں نے ان کی ساری سٹوریز پڑھی، ان کی ویب سائٹ پہ بھی پڑھی، مجھے جواب نہیں ملا ابھی تک کہ ان کو بدلا کس نے، کس عالم کی گفتگو نے، یا خود کسی کو چیز کو پڑھ کے قرآن و سیرت کو ان کے اندر 180 ڈگری چینج آیا. انہوں نے کینیڈا کی کیریئر جاب چھوڑی اور افریقہ کے کسی ایک ملک میں ایک شہر میں جا کے ایک چھوٹا سا گھر لیا اور اپنا پیچھے ساری وراثت کی جتنا پیسہ تھا وہ جو بھی لاکھوں ڈالر ہوگا وہ بیچا اور یہ تہیہ کیا کہ افریقہ کو کلمہ پڑھاؤں گا. کیریئر چینج. اس کے بعد دیکھ لیں کیا ہوا. 23 سال محنت کی، ایک شہر سے شروع کیا اور چلتے 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 انہوں نے 1,10,00,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اسلام قبول کیا ان کے ہاتھ پہ لوگوں. 1,10,00,000 ایک بندے کی پاور ہے. اگر یہ ہے وہ تاثیر و انقلاب جڑا تاڑے میرے عقلاں چ سما نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ذہن ہے اس پہ بہت سی چیزوں کا پہرا ہے. وہ پہرا کیا ہے وہ خود سوچنے کی کوشش کرے. اگلا جو سٹوری ہے یہ کولن چیک کی ہے. یہ جو عیسائی مشنری جو پوری دنیا میں عیسائیت پھیلاتی ہے اس کے جنرل سیکرٹری تھے. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے میں جنرل سیکرٹری تھا تو ہمارے وہاں ایک کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن پڑھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ہمیں کوئی 1 سال کا کوئی کورس کروایا جاتا ہے. تو اس میں پڑھایا قرآن و حدیث جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ اس میں کہ اس پہ یہ اعتراض ہوگا، یہ اعتراض کرو، یہ اعتراض کرو. تو اس طرح یہ سیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پڑھتا رہا لیکن میرا چونکہ اندر قلب سلیم تھا، میرا اندر کہتا رہا کہ نہیں یہ ساری باتیں جب میں اس کو آتا کراس اس کو چیک کرتا بائبل کے ساتھ باقی چیزوں کے ساتھ تو میرا دل کہتا کہ یہ واحد حق اور سچ ہے قرآن، اور یہ ہم جو
جو ہمارے جو اسکرپچرز ہیں یہ سب جھوٹ ہے. تو اس طرح کرتے 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 وہ میں اس سے پڑھ تو گیا, اور میں اس کے بعد اپنا جنرل سیکرٹری بھی تھا, میں کام کرتا رہا پوری دنیا میں عیسائیت پھیلانے کے لیے, لیکن آخر کار مسلمان ہو گئے. وہ رہا نہیں گیا نا اندر, تو وہ تبدیلی آ گئی, مسلمان ہو گئے. تو اس کے بعد انہوں نے 1.25 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. تسی اج تو بعد ایک ٹیسٹو میٹر لگاؤ, میں تے لانا, تسی لاؤ, تسی اپنے ارد گرد جتھے مرضی گھومدے ہو, جڑے مرضی جگہوں پہ جاتے ہو, آپ اس دنیاوی حلقے میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان صاحب نے کتنے مسلمان کیے, انہوں نے کتنے کیے, اور میں نے کتنے کیے ہیں, میرے بیٹے نے کتنے کیے. میں یہ خود سوچتا ہوں, لوگوں نے چھوڑو, میں خود سوچتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں, میرے بال بچے آگے کیا کرنے والے. اور اس سے بھی حیران کن بات, 1.25 لاکھ لوگوں میں سے بتاتے ہیں 2500 پادریوں کو جو ہے وہ کلمہ پڑھایا ہے انہوں نے. تسی مذہبی پیشوا نو بدل کے دکھا دیو, میں 25 کو بدل کے دکھا دیں, 2500. میرے وقت بھی ختم ہو رہا ہے, صرف آگے 3 منٹ رہ گئے. تو خود سوچیں, مجھے ان سوالوں کے جوابات چاہیے, آپ سے چاہیے, سوچیں اور مجھے ان کے جوابات دیں. نہیں آپ کے پاس ہے, کسی سے پوچھ کے بتائیں, جوابات دیں, ہم کیوں محروم ہیں ان چیزوں سے. ابراہیم رچمنڈ یہ مسلمان ہوئے کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑے کمال سپیکر ہیں, کمال سپیکر ہیں. میں نے ان کی 3-4 ویڈیو سنی, میں سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے دنیا پاگل کیوں تھی عیسائیت میں. ایک تو اس کے اندر وہ بہت اخلاص تھا کہ یہ صحیح سمجھ کے مذہب کو, تو بغیر وہ اپنی کوئی امپائر بنائے بغیر, یہ ان کو چاہ رہا تھا کہ ان کو دین پہ لاؤں. تو کہتے ہیں مجھے خواب آیا ایک دن رات کو کہ اپنے چرچ میں آنے والوں کو سفید کپڑے پہناؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر خواب آنا, یہ مستقل آنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے خواب چند دن آیا تو ویڈیو میں کہتے ہیں میں نے ایسے اپنا ہاتھ پھیرا, میں نے کہا اوہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ان کو مسلمان کا کلمہ پڑھا دوں. اور قصہ مختصر, خود بھی مسلمان ہوئے, اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پہ وہ ان کے چرچ تھا, اور اس کے ہاتھ کے اوپر 1 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے. 1 سال میں 1 لاکھ کی کمائی اللہ نے اس کو کیوں دی, ان کی ویڈیوز دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. مجھے کیوں نہیں ملتی یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. مجھے جو ان کی بات نے رلا دیا کہ یہ جب پہلی دفعہ قبول کرنے کے بعد ان کو جب سعودی رائل فیملی کو پتہ چلا, یا ان حکومت کو پتہ چلا, انہوں نے ان کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ عمرہ کروایا. تو یہ میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے کہ جب غار ہرا جانے کے لیے سب سے نیچے کھڑے ہیں, تو سجی یہ پہلا سٹیپ نہیں رکھ رہا غار ہرا کے اوپر, اور مسلمان جاتے جا رہے ہیں. تو یہ روتا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جا سکتے ہیں, یہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے, میں تو آج مسلمان ہوں. اور روتا جا رہا ہے کہ میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں اس مٹی پہ پاؤں رکھ دوں. تسی میں دوڑ کے چڑھ جانے ہیں کیونکہ پلے کچھ نہیں ہے نا. اور وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا نظر آ رہا ہے, ویڈیو میں کھڑے ہیں, نہیں جاؤں گا اوپر. میرے جیسا بندہ اوپر جائے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غار تک جائیے, وہ اپنے آپ کو بے ادب سمجھ رہا ہے. وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا کہ میں ساری زندگی عیسائیت میں کھپا کے تو میں اس قابل ہوں میں جاؤں. تو وہ نیچے کھڑا ہے, اس کو کہا جا رہا ہے اوپر جاؤ, کہتے ہیں کیسے چلا جاؤں. تو کس لیول کا بندہ یہ بدلا ہے, اور کس لیول پہ یہ بدلے گا لوگوں کو. ابھی ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی, اس میں وہ کہتی ہے کہ ان سے اینکر پوچھتی ہے تو اس نے کہا نہیں, اللہ جی کا شکر ہے, اللہ جی کا شکر ہے, اللہ جی مجھے لے آئے, میرا کیا کمال, میرا تو اس میں 0 کمال ہے. کمال تو یہ اللہ جی کا ہے کہ میرے جیسے کو قبول کر لیا. اور اس کو کمال نظر آ گیا کہ اس کی زندگی بوڑھا ہے, اس کی زندگی گزر گئی, وہ کہہ رہا کہ میرا کوئی کمال نہیں, مجھے آپ کو ماں کی گود میں ملا, سانو کبھی کمال سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی. کبھی آپ نے کبھی ایسا فیل کیا؟ گلا سن چھڑو تاڑے سارے ہیں کلو. 2:39 ہو گئے میرے پاس, 2:40 پہ وقت ختم ہوتا ہے. تو ان سٹوریوں کو میں چھوڑتا ہوں. اگلی دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پوری سیرہ مبارکہ شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی بدقسمتی ہے میری گفتگو سے, میرے شاید کچھ 1-2 رونے دھونے سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہو کہ میں کیا کچھ فیل کر رہا ہوں, میں کیا کچھ سے گزر رہا ہوں, اور میں کیا کچھ سوچتا ہوں, اور میں کیا کچھ چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ 2 ارب بدل جائیں, اور پھر اس کے بعد یہ پوری 6 ارب کو واپس لے آئیں. اللہ کرے کہ یہ ہم
ہم اس چیز کو سمجھ پائیں۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔